اور یہ یاد رکھیں، یہ جو لوگ آتے ہیں آپ کے بچوں کو نوازنے کے لیے، یہ انہیں خراب کرتے ہیں، بگاڑ پیدا کرتے ہیں، یہ عجیب و غریب سی چیزوں میں مبتلا کر دیتے ہیں، بچوں کا نقصان ہوتا ہے کل کلام۔ پھر جو شاپر اچھا لے کے آئے پیر صاحب کے بچے ذرا اس سے پیار سے ملتے ہیں، نقصان ہو جاتا ہے، یہ دستے نگر ہو جاتے ہیں، یہ لوگوں کی طرف جیتے ہیں، دوسروں پہ ڈیپینڈ کرنے لگتے ہیں۔ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پہلے تو ایک قلین بڑا سونا تھا، تو آپ نے حضرت عمر کے گھر بھیج دیا کہ چلو ان کے گھر میں ان کی اہلیہ بچھا لیں گی، کہیں سے تحفہ آیا۔ پھر وہ جس کمرے میں مال غنیمت اور خزانہ رکھا جاتا تھا اس کی صفائی کر رہے تھے تو ایک دینار مل گیا، تو وہ دینار بچے سارے جا رہے تھے، تو ان میں سے حضرت عمر کے ایک بیٹے کو چھوٹے کو بلایا اور بلا کے کہا پتر یہ دینار لے لو۔ حضرت عمر نے دیکھا کہ بیٹے کے ہاتھ میں دینار بھی ہے اور گھر میں قالین بھی ہے، ایک موقع پہ وہ قالین گیا، ایک موقع پر بچے کو ایک دینار دیا، تو حضرت عمر اپنی اہلیہ سے پوچھنے لگے یہ کہاں سے آیا قالین؟ کہا جناب ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھیجا ہے۔ بیٹے سے پوچھا دینار کہاں سے آیا؟ کہا مجھے انہوں نے ہی دیا ہے۔ آپ نے وہ دینار بھی لیا اور قالین بھی لیا اور اس کو لپیٹا اور جناب ابو موسیٰ اشعری کو بلایا، اور اتنے سخت ناراض تھے، فرمانے لگے ابو موسیٰ اشعری سے کہنا میرے پاس پیدل آئے، گھوڑے پہ نہ آئے۔ اور جب آئے حضرت ابو موسیٰ اشعری تو جناب عمر اتنے ناراض ہوئے کہ وہ قالین لپیٹ کے تو ان کے سر پہ مار دیا، فرمانے لگے پکڑو اپنا دینار، تمہیں پورے مدینے میں میرے بیٹے کے علاوہ کوئی اور نہیں ملے گا جسے تم خراب کر سکو، میرا پتر ہی ملا تھا بگاڑنے کی، کس نے اجازت دی تم میرے بیٹے کو دینار دو؟ کیوں لائے تم میرے گھر میں قالین؟ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے میں زمین پہ سونے کا عادی ہوں، زمین چٹیل بھی ہو تو رب کا بندہ بن کے سوتا ہوں تو اللہ مجھے آرام اور سکون کی نیند عطا فرما دیتا ہے، مجھے تمہارے مخملوں کی اور قالینوں کی ضرورت نہیں ہے۔ احتساب یہاں سے شروع ہوتا ہے بھائی، یاز ہم نہ اپنے گھر میں بیٹھ کے مایوس باتیں کرتے ہیں، اور فلانے کے بچے کہاں پہنچ گئے، فلانے کے بعد بڑا پیسہ آ گیا، میں کچے مکان میں رہوں، میں یہ کروں، دیکھو مجھے نہیں سہولی۔ یہ تو آپ مایوسی والی باتیں کر رہے ہیں، یہ تو آپ کمزور باتیں کر رہے ہیں، یہ تو اس طرح کی باتیں تو ہارے ہوئے لوگ کرتے ہیں۔ اس طرح کا لب و لہجہ تو ان لوگوں کا ہوتا ہے جو احساس کمتری کا شکار ہوتے ہیں۔ یہ آپ نے کس طرح کا لب و لہجہ اور اپنے بچوں کو آپ بھکاری بنا رہے ہیں تاکہ دوسروں کو دیکھ کے تو مایوس ہو جائے؟ اٹھ باندھ کمر کیوں ڈرتا ہے، پھر دیکھو خدا کیا کرتا ہے۔ آپ کا جو احساس ہے وہ اتنا خوبصورت ہو، آپ کے لہجے کے اندر اس قدر ٹھہراؤ ہو، آپ کو اطمینان آ چکا ہو، اور آپ کے بچے کبھی بھی کمپیریزن نہ کریں اپنا کسی کے ساتھ، کبھی بھی انہیں کرنے نہ دیں۔ آپ وہ کبھی یہ بات نہ کریں کہ فلانے زیادہ اچھا کھاتے پیتے ہیں تو ہم کدھر ہے، کرنے نہ دیں۔ انہیں بتائیں کہ بیٹا اپنی مٹی پہ چلنے کا سلیقہ سیکھو، سنگ مرمر پہ چلو گے تو پھسل جاؤ گے۔ ان کو بتائے کہ جو تمہارے پاس ہے یہ خدا کا عطیہ ہے، اسی پر تم نے قناعت کرنی کبھی بھی۔ حضرت زید بن حارثہ سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو بڑا پیار تھا، پھر ان کے بیٹے حضور کے غلام زادے حضرت اسامہ بن زید کے ساتھ بھی حضور بڑا پیار کرتے، لیکن یہ تو مسلمہ حقیقت ہے نا کہ عظمت اور شان تو سیدنا فاروق اعظم کی زیادہ ہے۔ امت کا اتفاق ہے کہ نبیوں کے بعد سب سے بڑا درجہ جناب صدیق اکبر کا، اور پھر اللہ نے مقام عطا کیا حضرت فاروق اعظم کو، یہ بڑے لوگ تھے۔ ایک دفعہ مال تقسیم ہو رہا تھا تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت اسامہ بن زید کو 4000 دینار دیے اور اپنے بیٹے عبداللہ ابن عمر کو 3000 دینار دیے۔ تو حضرت عبداللہ ابن عمر گھر جا کے کہنے لگے ابا جی اسامہ میں وہ کون سی خوبی ہے جو میرے اندر نہیں، اور اسامہ کے باپ میں وہ کون سی خوبی ہے جو آپ کے اندر نہیں؟ تو حضرت عمر کی عاجزی دیکھیے، حالانکہ بالاتفاق دنیا جانتی ہے کہ جناب عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ افضل ہیں، پھر بھی پتہ اپنے بیٹے سے کیا کہتے ہیں؟ فرماتے ہیں وہ سن یار وہ خدمت گزار ہیں نبی پاک کے، وہ بھی حضور کے گھر میں ڈیوٹی کرتے، نوکری کرتے، اور ان کے بیٹے بھی حضور کی نوکری کرتے، یہ خدمت گزار ہیں۔ فرمانے لگے اگر تو نے پوچھ لیا تو سن، پھر میری تو رائے یہ ہے کہ تیرے سے زیادہ اسامہ بن زید حضور کی نظر میں پیارے ہیں، اور اسامہ کا باپ تیرے باپ سے زیادہ نبی پاک کا پیارا ہے۔ کوئی کمپیریزن کرنے نہیں دیا، بچوں کو کسی ایسی جگہ کھڑے ہونے نہیں دیا، فرمایا یہ وجہ ہے، یہ انداز ہے کہ تو زیادہ پیارا ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ پسند نہیں کرتے تھے، ذرا برابر بھی پسند نہیں کرتے تھے کہ کوئی شخص اور مال آتا تو اپنے رشتہ داروں کو نوازنے سے بچتے۔ مال غنیمت آتا ہے نا، ہمارے ہاں تو اللہ خیر کرے جب کوئی بندہ کونسلر بنتا ہے، چیئرمین بنتا ہے، تو ٹھیکہ کس کو دیتا ہے؟ کوئی چلو بھتیجا مل جائے، کوئی بانجا مل جائے، کوئی چھوٹا بھائی، اسے بھی کام مل جاتا ہے ساتھ۔
نوازنے پہ لوگ آتے ہیں تو وہ تلاش کرتے ہیں کہ کہاں کو میرا ہے. وہ ٹینڈر ہی ان کے نام کے پاس ہوتے ہیں جن کی طرف ذرا نظر کرم زیادہ ہوتی. حضرت عمر فاروق مال تقسیم کر رہے تھے تو بیٹی آگے کہنے لگی ابا جی رشتہ داروں کا بھی حق ہوتا ہے, آپ سب کو دیتے ہیں, آپ کے قریب ہی نہیں آتے. تو حضرت عمر فاروق نے کیا لفظ کہے, کیا حقیقت ہے, کیا حسن ہے. فرمانے لگے پتر یہ مال تیرے باپ کا نہیں مسلمانوں کا ہے, جب تیرے باپ کا ذاتی مال ہوگا تو اپنے رشتہ داروں کو دے گا, یہ مسلمانوں کا مال ہے, یہ اسی حساب سے تقسیم ہوگا جو عدل کا حساب ہے, جو ترازو ٹھیک ہے. فرمایا تو مجھے یہ مشورہ نہ دے, یہ مسلمانوں کا مال. یہاں سے نظام میں احتساب شروع ہوتا ہے, یہاں سے انسان آگے بڑھتا ہے, اور پھر کوئی تکلف نہیں کسی پر. حضرت عمر کا کوئی چھوٹا ہے یا بڑا ہے. حضرت ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سردار رہ چکے ہیں مکے کے, بڑے آدمی, لیکن نظام احتساب میں کوئی چھوٹا بڑا نہیں ہوتا. حضرت عمر فاروق مکہ مکرمہ گئے تو لوگوں نے کہا حضور جناب ابو سفیان نے نا گلی میں پتھر رکھے اور بہت سارے لوگوں کو رستوں میں تکلیف ہو رہی ہے. تو حضرت ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی لوگ کہہ دیتے تو وہ بھی اٹھا دیتے, لیکن لوگوں نے چونکہ وہ سردار تھے, بڑے تھے, تو لوگوں نے ان سے کہا نہیں. حضرت عمر جب آئے تو کہا تو جناب عمر نے پرواہ نہیں کی, خود آئے جناب ابو سفیان سے کہا یہ پتھر آپ نے رکھے؟ کہا حضور ہاں. فرمایا یہ بھی اٹھائیے, یہ بھی اٹھائیے, یہ بھی اٹھائیے. جب وہ اٹھا رہے تھے تو حضرت عمر کہہ رہے تھے شکر نہیں اللہ کا کہ عمر کہہ رہے ہیں اور ابو سفیان مانتے جا رہے ہیں. شکر نہیں, یہ نظام احتساب ہے کہ بڑا ہو یا چھوٹا ہو, اس کو یہ حق حاصل نہیں ہے کہ مسلمانوں کو وہ کسی تکلیف میں کسی بھی صورت میں مبتلا کرے, کہیں بھی کسی جگہ بھی, اس کو یہ والی اجازت نہیں. حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ. پھر ایک اور بات تھی, میں کئی دفعہ یہ بات کہتا ہوں اور مجھے ذاتی طور پر اس کا بڑا تجربہ ہے. کچھ لوگ نا خوشامد پسند ہو جاتے, بڑی عمدہ تعریف کرتے ہیں, اوئے ہوئے ہو پول باندھتے ہیں پورے, آپ کے پاس آئیں گے تو کہیں گے جناب آپ سے زیادہ اچھا بندہ ہی کوئی نہیں. تو وہ نا آپ سے کام نکلواتے ہیں, پھر وہ کسی دوسرے کے پاس جاتے ہیں تو اسی طرح کا رویہ وہ دوسروں کے ساتھ کر. یہ عام لوگوں میں بھی مرض ہوتا ہے, عام لوگوں میں. اور بادشاہ وہ بندہ اگر, پھر تو اس کا دل کرتا ہے میں اگر بادشاہ سلام ہو تو 2-4 بندے دیہڑی پہ رکھ لوں پر میری تعریف ضرور کرے. پابندی ہوتی ہے, لوگ یہ کام بڑے شوق سے کرتے ہیں. اور شیخ سعدی فرمایا کرتے تھے لکڑی کو گھن کھا جاتی ہے اور بڑے لوگوں کو خوشامد کھا جاتی ہے خوشامد. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس معاملے میں بھی بڑے مضبوط تھے. ویسے مجھے اور آپ کو اچھا کون لگتا ہے ہماری غلطیاں بتانے والا؟ ہمارے ایسا فرمایا کرتے تھے اپنے دشمنوں کی باتوں پر بھی غور رکھو, تمہارے دشمن تمہیں نکھار دیتے ہیں, تمہارے اندر جو کوتاہیاں ہوتی ہیں وہ تمہیں پتہ چل جاتی ہیں کہ یہاں میری اصلاح ہو رہی, ان پر غور کرو وہ کیا کہتے. حضرت عمر فاروق کی تعریف کی ایک بندے نے, کمال تعریف کی. وہ اس کا خیال تھا کہ رزلٹ بڑا شاندار آئے گا, بادشاہ کی تعریف ہوتی تھی تو پھر تھیلی جاتی تھی اشرفیوں کی, کمال رزلٹ آئے گا. تو حضرت عمر جب وہ پوری کر چکا نا بات تو فرمانے لگے تو خود بھی ہلاک ہوا اور مجھے بھی ہلاک ہی کر دیا ہے, خود بھی تباہ ہوا ہے مجھے بھی تباہ کر دیا. کس طرح کی باتیں کر رہے. ایک بندہ اور آیا اور اس نے آ کے کہا کہ پوری امت میں سب سے افضل ہے فاروق اعظم آپ ہی ہیں. حضرت عمر فاروق فرمانے لگے تجھے تیری ماں روئے, ابو بکر تجھ سے بھی افضل تھے, تیرے باپ سے بھی افضل تھے, اور صدیق اکبر مجھ سے بھی افضل ہے اور میرے باپ سے بھی افضل ہے. یہ تو کس طرح کی بات کر رہا ہے؟ یہاں ہر شے ہضم نہیں ہو جاتی, فوری طور پہ لوگ ڈکار بھی پورا نہیں لیتے. قرآن مجید نے کہا فلا تزکوا انفسکم هو اعلم بمن اتقى, اپنے منہ سے نہ کہو میں پاک صاف ہوں, اللہ زیادہ بہتر جانتا ہے کہ تم میں سے پرہیزگار کون ہے. اپنے منہ سے تعریفیں کرتے کراتے ہو, یہ مزاج چھوڑ دے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پسند نہیں کرتے. ایک آدمی نہ چلتا تھا وہاں تو بڑا متکبرانہ چال کے ساتھ چلتا, حضرت عمر نے دیکھا, یہاں تک احتساب فرماتے, زمین پہ زور زور سے پیر پٹکتا, چال بڑی اس کی متکبرانہ, لوگ بڑے پریشان ہوتے. حضرت عمر نے ایک دن سمجھایا, باز نہیں آیا. اگلے دن پہ درہ نکال لیا, لگائے 4 درے, فرمایا آج کے بعد نہ چلنا اس طرح مدینے میں پیر پٹک پٹک کے. اس وقت تو اسے غصہ لگا, لیکن کچھ دیر کے بعد نا جب غصہ اترا تو حضرت عمر کے پاس آیا, کہنے لگا حضور اللہ آپ کا بھلا کرے, آپ نے درے نہیں مارے, آپ نے تو شیطان بھگا دیا جو میرے ساتھ چمٹا ہوا تھا. چمٹا ہوا شیطان آپ نے مجھ سے بھگا دیا ہے. یاد رکھیں مسند امام احمد بن حنبل میں حدیث ہے, اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جو دنیا میں متکبرانہ چال کے ساتھ چلتا ہے نا, قیامت کے دن وہ اللہ سے اس حال میں ملے گا کہ رب اس سے ناراض ہوگا.
متکبرانہ چال سے نہیں چلیں گے. تو حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ طریقہ تھا کہ آپ خیال کرتے. اور پتہ کس طرح کا آپ کا مزاج تھا؟ فرماتے تھے تقسیم کرو, دوسروں کا بھی خیال رکھو. جس طرح بندہ دیوانہ وار نہیں لوگوں کا خیال رکھتا کہ بندہ بگڑے کوئی نہ, دیوانہ وار. کچھ لوگ تبلیغ کرتے ہیں رسمی, اور کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو لوگوں کی اصلاح میں دیوانے ہو جاتے. ان کی خواہش ہوتی ہے یہاں بھی بندہ ٹھیک ہو جائے, یہاں بھی بندہ ٹھیک ہو جائے, یہاں بھی بندہ ٹھیک. کچھ لوگ کڑی نگرانی کرتے ہیں کہ انسان بگڑنے نہ پائے. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نا گوشت والی دکان کے پیچھے جا کے بیٹھ گئے کئی دنوں تک. وہ کہنے لگا حضور یہاں کیا ہے؟ فرمایا تو اپنا کام کرنا. گوشت والی دکان پہ بیٹھے, کام کر اپنا, نگرانی کرنے لگے حضرت عمر. پھر آپ نے نا وہ بندے پکڑ لیے. کون؟ جو 2 دن مسلسل گوشت خریدنے آئے, پکڑ کے کھڑا کر لیا. فرمایا تو کل بھی گوشت لینے آیا تھا؟ حضور ہاں. فرمایا آج پھر کھائے گا؟ حضور جی. تو آپ فرمانے لگے کیا تیرے محلے سے غربت ختم ہو گئی ہے؟ تیرے رشتہ دار سارے پیٹ بھر کے کھاتے ہیں, تو 2 دن گوشت لینے آتا ہے. فرمایا آج کے بعد مسلسل گوشت لینے آیا تو درے سے ماروں گا, خبردار یہ کام نہ کرنا. یہاں تک نظام احتساب کا جب خیال رکھا جائے پھر حالات بگڑا نہیں کرتے, پھر وہ قابو میں رہا کرتے. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس ترتیب کے ساتھ اصلاح کرتے, اس ترتیب کے ساتھ. سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک بات آخر میں عرض کرنی ہے, وہ میں بھی اپنے اوپر لاگو کروں, آپ بھی غور کریں. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نا خط لکھا حضرت ابو موسیٰ اشعری کو. آپ فرمانے لگے یاد رکھنا جو گورنر, جو امیر اپنے رب کریم کی فرما برداری کرتا رہتا ہے نا, اس کی رعایا بھی اس کی فرما برداری کرتی. اور جو لوگ اپنے رب کریم کی فرما برداری چھوڑ دیتے ہیں, پھر جنہوں نے ان کی فرما برداری کرنی ہوتی ہے وہ ان کی فرما برداری چھوڑ دیتے. آپ نے سپہ سالاروں کو خط لکھے تھے, فوج کے جو جرنیل تھے, کمانڈو تھے, ان کو خط لکھے تھے. فرمایا جو سپاہی نماز نہیں پڑھتا اسے فوج سے نکال دو, اور ساتھ لکھا تھا یاد رکھو جو رب کا وفادار نہیں وہ ہمارا کیسے ہو سکتا ہے, نکال دو ان لوگوں کو, فوج سے الگ کر دو. ہم آج جو بے پناہ پریشان ہیں, ہمارے بچے بات نہیں مانتے, شاگرد بات نہیں مانتے, ہم شکوے کرتے ہیں, بیعت بھی بڑھ گئی. ادب کے ساتھ میں گزارش کروں گا بڑوں کی بارگاہوں میں, جو میری طرح کے بڑے بنے ہوئے ہیں, بزرگوں سے نہیں بات کرتا, ان سے میں کہوں گا کہ ہمیں ایک دفعہ اپنے اوپر بھی تو غور کر لینا چاہیے. کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ ہم جب تک اللہ تعالیٰ کے فرما بردار تھے, جب تک ہم تقوی کے معیار پر تھے, ہماری بات ماننے والے ہماری بات مان رہے تھے. کہیں ایسا تو نہیں کہ ہم اس معیار سے ہل گئے ہیں, تو اب جو ہمارے فرما بردار تھے وہاں سے ہل گئے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کرتے تھے کہ لوگوں کو عجب میں مبتلا نہیں ہونا چاہیے. خود پسندی کا جو ماحول ہوتا ہے اس سے لوگوں کو ہمیشہ نکلنا چاہیے. حضرت عمر کے ایک صاحبزادے نے کنگھی کر لی, اچھا لباس پہن لیا تو درہ مارا جناب عمر نے. تو آپ کی بیٹی کہنے لگی ابا یہ تو بالکل جائز ہے, اچھے کپڑے پہننا, اچھا لباس پہننا اور سر میں کنگھی کر لینا, اس پر درہ کیوں مار دیا؟ تو آپ فرمانے لگے بیٹا یہ خود پسندی میں مبتلا ہونے لگا تھا, یہ اپنے آپ کو بہت بھلا سمجھنے لگا تھا, اس کا خیال تھا کہ میں ہی ہوں, میرے علاوہ کوئی نہیں. یہ اس مقام پہ جا رہا تھا جہاں اس کی تربیت رک جاتی, اس لیے درہ مارا ہے. ایک دفعہ حکومتی معاملات کے اندر آپ کی اہلیہ نے مشورہ دینا چاہا. بڑے کام بیویاں نہیں کرتی, بڑے بڑے معاملات میں مداخلت نہیں کرتی. ہمارے بر صغیر میں وہ بادشاہ نہیں گزرا کہ جو فیصلہ کرتا تھا تو کرسی پہ بیٹھ جاتا تھا اور پردے کے پیچھے اس کی بیوی بیٹھ جاتی تھی, اور جب وہ فیصلہ سنانے لگتا تو یوں گردن پیچھے کرتا اور اہلیہ جو کہتی وہ فیصلہ سنا دیتا. لیکن ایک دفعہ خاتون نے ایک آدمی کو حضرت عمر نے معزول کیا, تو آپ کی اہلیہ نے اس آدمی کی اہلیہ حضرت عمر کی اہلیہ سے ملی ہوگی, تو خاتون نے ذرا سفارش کرنی چاہیے. تو جناب عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ میں عصا تھا, ڈنڈا تھا, 2-3 دفعہ زمین پہ مارا, اور میں تمہیں کس نے اجازت دی ہے حکومتی معاملات میں مشورہ دینے کی؟ یہ مشورہ مولا علی دیں گے یا عثمان غنی دیں گے؟ آپ کو کس نے اجازت دی؟ وہ حکومتی معاملات, وہ مسلمانوں کا اجتماعی معاملہ, وہ مسلمان دیکھیں. آپ کو اس میں آنے کی اجازت نہیں ہے. جو آپ کی ذمہ داریاں ہیں, آپ کے حقوق ہیں, ان پر آپ بات کریں. تو بھائی نظام میں احتساب اپنی ذات سے شروع کریں. ہماری اولادیں, ہمارے بچے, وہ باہر سے انہوں نے زیادہ اثر نہیں لیا. ہم نے انہیں بتایا کہ ہم بڑے غریب ہیں, ہم بڑے مجبور ہیں, ہم تو بڑے کمزور ہیں, ہماری تو سنتا کوئی نہیں, یہ تو امیروں کا ملک ہے, اس میں تو فلانے کو اہمیت حاصل ہے. ان باتوں نے ہمارے بچوں کو کمزور کیا ہے. ان باتوں نے ہمارے بچوں کے دلوں میں احساس کمزوری پیدا کیا.
آپ ان کو جینا سکھائیں، آپ ان لوگوں کو بتلائیں کہ رب کریم نے جو تمہارے لیے بہتر سمجھا وہ تمہیں اپنے فضل سے بڑا عطا فرمایا ہے۔ آپ ان کو ان کے مقام پر رہ کر خوددار اور قناعت پسند ہونا سکھائیں۔ آپ یقین کریں گھر امن والا بن جائے گا۔ بچے اگر بھنا ہوا گوشت کھا رہے ہوں اور پھر بھی لاڑی رہے ہوں کہ مسالہ میری مرضی کا نہیں، سٹائل میری مرضی کا نہیں، ٹیسٹ میری مرضی کا نہیں، یہ والا گوشت میں نے نہیں کھانا، یہ اس طرح کر کے بھنا ہوتا تو پھر میں نے کھانا تھا، وہ زیادہ خوفناک صورتحال ہو جاتی ہے۔ لیکن اگر ابا جی اماں جی گھر والے کھیتوں میں کام کر رہے ہوں اور بچے اچار کے ساتھ روٹی لے کے جائے اور بننے میں بیٹھ کے پھٹے پہ بیٹھ کے وہ پھر کھانا شروع کریں، اور جب وہ اچار آئے اور وہ ایک دوسرے کو کہیں کہ آج تو 2 کلے ہو گئے میرے کام کے، اس دفعہ تو دیکھنا ہماری فصل کتنی شاندار ہوگی، ایک دوسرے کو دیکھ دیکھ کے وہ ہنسی اور مسکرائے اور ان کی باتوں میں لذت ہو، اور پھر وہ کہیں کہ آم بڑے اچھے مل گئے تھے، دیکھو اچار کتنا سونا آ گیا ہے، دیکھو یہ کس قدر زیادہ اچھا ٹیسٹ ہے، تیل بھی بڑا اچھا ہے، گل بھی بڑے وقت پہ گیا ہے۔ آپ یقین کریں یوں لگتا ہے کہ کائنات کی سب سے بہترین روٹی یہ لوگ کھا رہے ہیں۔ یہ سوچ حضرت عمر نے ہمیں دی ہے۔ حضرت عمر کا بیٹا مصر گیا، وہاں سے کمائی کر کے لایا، تجارت کرنے گیا، لاکھوں کا مال۔ کون سا باپ ہے دنیا میں جس کا بیٹا باہر سے پیسے لے کے آئے تو ابا تفصیل پوچھے کہ بیٹا کہاں سے کمائے، کہاں سے لایا، کتنے ملے، کیوں آئے؟ کون سا باپ تفصیل پوچھتا ہے؟ ابا تو کہتا ہے لا صحیح، اور تعریفیں کرتا ہے میرا بیٹا بڑی کمائی کرتا ہے۔ کبھی پوچھا ہے اس سے کہ ڈیوٹی صحیح دیتا ہے کہ نہیں؟ کبھی پوچھا ہے کہ تو ایمانداری کی روزی لاتا ہے کہ حرام کی کماتا ہے؟ یہ باپ کی ذمہ داری ہے، یہ اماں کی ذمہ داری ہے۔ پھر کہتا ہے بیماری کیسے آ گئی، پریشانی کیسے آ گئی؟ تو نے کبھی سوال کیا اپنی اولاد سے؟ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیٹا مصر سے پیسے کما کے لایا تو جناب عمر نے بلایا اور میں بیٹے اتنی تو تیرے پاس راش ہی نہیں تھی، تھوڑے سے تو پیسے لے کے گیا تھا، اتنی کمائی کیسے ہو گئی؟ اتنے تو پیسے نہیں تھے صاحب، کہاں سے کمائی لائے؟ اس نے کہا ابا جی وہ جو میرے چچا ہے نا مصر کے گورنر، آپ کے دوست، انہوں نے میری مدد کی ہے۔ فرمایا جتنے لوگ گئے تھے سب کی ہے مدد اس نے؟ کہا نہیں صرف میرے کی۔ فرمایا تیرے کیوں کی؟ کہا حضور آپ کے دوست ہے۔ فرمایا چپ کر، حضور انہوں نے مجھے اتنے پیسے دیے، میں نے کاروبار میں ڈالے تو نفع آیا تو میں ان کی رقم دے کے۔ فرمایا خاموش ہو جا، باقی جتنے لوگ گئے تھے سب کی مدد کی اس نے؟ کہا نہیں حضور صرف میری کی۔ فرمایا اس نے تیری مدد نہیں کی، اس نے خلیفہ کے بیٹے کی مدد کی، اس لیے کہ وہ خلیفہ کو اپنے حق میں نرم کر سکے۔ فرمایا آدھا مال تیرا ہے، آدھا مال غنیمت کا ہے، مال خزانہ کا ہے، مسلمانوں کا ہے، اس لیے کہ تو جو وہاں سے مال کما کے لایا ہے وہ اپنے باپ کے خلیفہ ہونے کی وجہ سے کما کے لایا ہے، لہذا رکھ ادھر۔ یا کہتے ہیں کدھر سے آیا، کیسے آیا، کون سا حساب دے، کیا کرے؟ او بھائی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اپنی اولاد کے بارے میں یہ رنگ ہے۔ ایک جنگ سے نا خوشبو آئی، خوشبو بڑی مہنگی ہوتی تھی، عرب میں خوشبو آج بھی بڑی مہنگی ہے، وہ زیادہ استعمال کرتے۔ میری باتوں کی سمجھ آ رہی ہے میرے بھائی؟ بڑی مہنگی خوشبو تھی۔ جب وہ خوشبو آئی تو حضرت عمر نے کہا، گھر میں پہلے پہنچی حضرت عمر کے، چونکہ زیادہ عورتیں استعمال کرتی تھی گھر کے اندر خوشبو، مرد بھی لگاتے تھے۔ حضرت عمر نے اپنی بیوی سے کہا، آپ کی زوجہ تو تھی وہ بڑی خوشبو کو پسند کرتی۔ حضرت عمر نے اپنی زوجہ سے کہا کہ خوشبو لاؤ، میں نے ایک عورت کی ڈیوٹی لگائی ہے، وہ خوشبو تول کے نا تو حصہ برابر صحابہ میں بانٹ دے گی۔ تو آپ کی زوجہ کہنے لگی کسی بی کی ڈیوٹی لگانے کی کیا ضرورت تھی، میں جو موجود تھی میں بانٹ دیتی ہوں تول کے حصہ برابر۔ آپ نے فرمایا نہیں تو رہنے دے، فلانے پہ بھی بانٹے گی۔ حضور میں نے بھی بانٹنی ہے، میرے پہ کچھ حق ہے؟ آپ نے فرمایا نہیں، تو تفصیل نہ پوچھ، تو خوشبو دے دے، کوئی اور بانٹے گی۔ خاتون کھانا پینا کہنے لگی نہیں مجھے بھی آج آپ کو بتانا ہی پڑے گا کہ کوئی جو بانٹ سکتی ہے تو میں کیوں نہیں بانٹ سکتی؟ زوجہ کہتی عمر نے بات کی تو میری چیخیں نکل گئیں۔ حضرت عمر فرمانے لگے جب تو خوشبو بانٹے گی نا تیرے ہاتھوں کو بھی لگے گی، تیرے دوپٹوں کو بھی لگ جائے گی۔ اگر رب کریم نے مجھ سے سوال پوچھا کہ عمر خوشبو تو مسلمانوں کی تھی، تیری بیوی کے دوپٹے کو کیوں لگ گئی، تو میں اللہ کے حضور کیا جواب دوں گا؟ اگر اللہ نے یہ سوال کیا کہ تیری بیوی نے کیوں لگائی، وہ تو حصہ تھا مسلمانوں کا، تو تو نے تیری بیوی نے کیوں لگائی؟ تو فرمایا میں نہیں چاہتا کہ اللہ کے حضور مجھے اور تجھے باز پرس ہو، لہذا کسی اور کو بانٹنے دے۔ زوجہ روئی اور تڑپ کے کہنے لگی عمر مجھے لگتا ہے صبح قیامت بھی تیری بیوی ہونے کی وجہ سے اللہ مجھے جنت عطا فرما دے گا، تیری زوجہ ہونے کی برکت سے۔ بھائی یہ معیار رکھا، خدا کی قسم ایسا شخص تاریخ میں دوبارہ نہیں آیا۔ اتنا بڑا آدمی، اتنا بڑا شخص، اتنا بڑا آدمی، اور پھر
रंग ये है कि उमर 22 लाख मुरब्बा मील का हुक्मरान, और खजूर के दरख्त के नीचे मट्टी का ढेला लेके सो गए हैं, परवाह कोई नहीं, कोई मसला ही नहीं। 2 गुलाम साथ बैठे, एक रोटी हजरत उमर ने घर से मंगवाई, थोड़ा सा सिरका, तो गुलाम कहने लगे हमने भी खानी है। फरमाया कोई अर्ज नहीं, रोटी कोई पेट भर के खाना जरूरी तो नहीं, 3 हिस्सों में बांट लेते। एक आदमी आया हुआ था मिस्र का रहने वाला मिलने के लिए, उसने पूछा उमर किधर है, तो कहा वो उधर जाओ मस्जिद में बैठे होंगे, और वापस आया तो कहने लगा वहां तो 3 गुलाम बैठे, एक रोटी बांट बांट के खा रहे हैं, लगता है कई दिनों से रोटी नहीं मिली। कहा 3 गुलाम तो कोई नहीं, वहां 2 ही थे, तीसरे तो अमीरुल मोमिनीन थे। उसने कहा नहीं नहीं 3 गुलाम है, कपड़े भी एक तरह के पहने हुए, बल्कि 2 के तो फिर सही है, तीसरे के तो ज्यादा मारे हैं, कपड़े भी एक तरह के, खाना पीना भी एक तरह का, और उनका नशिस्त बर्खास्त भी एक तरह की है, लिहाजा कोई फर्क नहीं। हजरत अबू हुरैरा कहते हैं मैं लेके आया, और जनाब उमर को जब मैंने कच्ची जमीन में तामत समेट बैठे देखा तो मैं रो पड़ा। मैंने उस मिस्र से आने वाले को कहा तू इसके जलवे देख, अगर इसकी जात में इतना हुस्न है तो मोहम्मद अरबी का मकाम क्या होगा। मकाम गौर 10 मुहर्रम को लोग देगे पकाएंगे ना, हम भी पकाएंगे इंशाल्लाह, यहाँ भी प्रोग्राम होगा। तो 10 मुहर्रम को जो देग पकनी है तो ऐसा नहीं हो सकता कि यकम मुहर्रम को हजरत उमर के नाम की भी कोई पक जाए। अगर इमाम हसन हुसैन के नाम की देगे पके तो जो इमाम हसन हुसैन के से प्यार करने वाले, जो इमाम हसन हुसैन से हम लोगों ने भी अजीब रट्टा अपनाया है ना, हम लोग बात का एक पहलू देखते हैं दूसरा नहीं देखते। हजरत इमाम हसन और हुसैन को भी नबी पाक ने शहीद कहा, और जनाब उमर को भी रसूलुल्लाह ने खुद शहीद फरमाया, फरमाया शहीद है, खुद फरमाया अपनी जुबान से कि ये शहीद है, खुद मेरा उमर शहीद है। तो उनके नाम की देग नहीं पकनी चाहिए, उस तरफ नहीं हमारी तवज्जो होनी चाहिए। और अहले बैत नबू, ये बात मैं पहले भी करता हूं, आज फिर करना जरूरी समझता हूं। अहले बैत का प्यार सुन लो कान खोल के, अहले बैत का प्यार अगर हमें किसी ने सिखाया है तो सैयदना उमर फारूक ने सिखाया है। अहले बैत नबुव्वत की मोहब्बत अगर किसी ने सिखाई है तो किसने सिखाई है, बोल के बताइए। हजरत उमर ने। अहले बैत का प्यार हमें हजरत उमर ने बोल करके सिखाया है। भाई याद रखे, किसी की ताकत नहीं थी दम मारने की हजरत उमर के सामने, ताकत ही नहीं थी। कैसर व किसरा कांप जाते थे, जुर्रत ही नहीं करते थे हजरत। और हमारे तो तल्लुकात बड़े हैं ना गैरों से। हजरत अबू मूसा अशरी रदी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं मेरा मुंशी ईसाई था, वो कातिब कहते थे वो लोग, मेरा हिसाब किताब ईसाई था। तो फरमाते एक दिन मैंने वो सारा हिसाब किताब लेन देन के हजरत उमर को दिखाया तो फरमाने लगे जिसमें लिखे हैं उसको बुलाओ। कहने लगे जरूर मस्जिद नहीं आ सकता। क्यों नहीं आ सकता? कहने लगे वो ईसाई है। कहते हजरत उमर जलाल में आ गए। आप फरमाने लगे जिन्हें रब दूर करता है तुम क्यों करीब करते हो, जिन्हें अल्लाह दूर करता है। फरमाया तुम गैरों को अगर ओहदे दोगे तो अपनों का क्या बनेगा? अगर तुम गैरों को ओहदे दोगे तो अपनों का। हमने गैरों को ओहदे दिए तो देखा ना अपने किस तरह काटे जा रहे हैं। गैरों को जो ओहदे दे दिए जराने सारे गैरों से, रोज दावा होता है चीन हमारा सज्जन है, चीन हमारा दोस्त है। ओ भाई दोस्त है तो उससे कहो ना कि बर्मा तो तुम्हारी एक छोटी सी रियासत है, चीन के बगैर तो वो सांस भी नहीं ले सकता। उसको कहो ना इस हुकूमत पे दबाव डाले। लेकिन हम लोगों ने गैरों को होते दिए तो अपने पिस गए। हजरत उमर कहते थे जिम्मी का हम अदब करेंगे, जिम्मी काफिर का हम, ऐसा काफिर जो मुसलमान रियासत को कबूल करे, बदअमनी ना फैलाए। एक आदमी को आपने देखा आंखों से नाबीना है और भीख मांग रहा है, तो हजरत उमर को नजर आ गया। फरमाया कौन हो? उसने कहा मैं यहूदी हूं। फरमाया भीख क्यों मांगती हो? कहा जब तक तंदुरुस्त था मुसलमानों को जजिया देता था, बूढ़ा हो गया हूं, क्या करूं? हजरत उमर ने घोड़े की पुश्त पे बिठाया, काफिर को घोड़े की पुश्त पे बिठाया और बिठा के मदीने लाए। हजरत अली शेर खुदा वजीर खजाना थे। फरमाया अली इसका वजीफा जारी करो। कहा ये कौन है? फरमाया ये यहूदी है, लेकिन ये हमें जजिया देता रहा, बूढ़ा हो गया बेचारा, भीख मांगने पे मजबूर है, हमारी हुकूमत के अंदर रहता है, इसका पूरा पूरा वजीफा जितना खर्चा उतना वजीफा लगाओ। हजरत अली कहते मैं वजीफा लगा रहा था और वो मेरे नबी का कलमा पढ़ रहा था, वो रसूलुल्लाह का कलमा पढ़ रहा था। ये मिजाज ये नहीं कि काफिर। हजरत उमर ने गवर्नरों को खत लिखे थे कि जबरदस्ती किसी को मुसलमान नहीं करना, जहां उनकी इबादत गाहें बनी हो तो गिरानी नहीं, कोई मंदिर कोई गिरजा जाया नहीं करना। इस्लाम सबको जीने का मौका देता है, पर बेईमानो जालिमो बदजातो तुम्हें यह कहता है कि हम तुम्हें जीने का मौका देते, तुम भी मुसलमानों को जीने का मौका दो। इमाम हसन मिलने, आप यकीन करें मैं जब इस वाकया को पढ़ता हूं तो मेरा दिल झूम जाता है। मैं कहता हूं यार डाटा होना अपनी जगह पे, इश्क होना अपनी जगह पे, इंसान का बावकार होना अपनी जगह,
جہاں کھڑے ہونا تھا وہاں یہ کھڑے ہوتے تھے، اور جہاں جھکنا تھا وہاں یہ ان لوگوں میں اقبال نے کہا تھا تیری نگاہ ناز سے دونوں مراد پا گئے، عقل غیاب و جستجو عشق حضور و اس طرح، جہاں اگر آیا ہے سامنے کیسر و کسرا تو عمر جیسا دلیر کوئی نہیں، اگر سامنے آیا ایران کا بادشاہ تو عمر جیسا تگڑا کوئی نہیں، اگر آیا ہے سامنے غسان کا بادشاہ تو عمر جیسا عادل کوئی نہیں، لیکن اگر علی کا بیٹا آیا ہے، اگر فاطمہ کے لال پارے آئے ہیں تو پھر فاروق اعظم سے جیسا محب کوئی نہیں، پھر ان سے جیسا پیار کرنے والا کوئی نہیں۔ اندر بیٹھے ہیں جناب عمر، اندر تنہائی میں کچھ وزیروں سے گفتگو ہو رہی ہے، میٹنگیں جاری ہے، آپ کے بیٹے ملنے آئے جناب عبداللہ ابن عمر، ابا جی ملنے آئے، بات ٹھہرو بات کر رہا ہوں، کوئی نہ اندر آئے، صاحبزادہ باہر کھڑا ہے، تھوڑی دیر گزری تو امام حسن بھی آ گئے، کون آئے؟ آپ کو عجب ملے گا امام صاحب کا نام لینے سے، وہ سردار ہے جنتی، حسن تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تو ہے نے نور تیرا سب کرانا۔ امام حسن آئے تو حضرت عبداللہ ابن عمر کو دروازے پہ کھڑے دیکھا، امیر المومنین کہاں ہے؟ کہنے لگے حضرت عمر کے بیٹے، کہنے لگے وہ اندر بیٹھے کچھ میٹنگ ہو رہی ہے اور انہوں نے کہا کوئی اندر نہ آئے، لیکن آپ جانا چاہے تو چلے جائیں۔ تو انہوں نے کہا جب آپ باہر کھڑے ہیں تو مجھے کوئی اتنا ضروری کام نہیں، اور ابھی زور کی نماز تھوڑی دیر میں ہوگی، میں مسجد میں مل لوں گا امیر المومنین سے۔ یہ بات کہہ کے امام حسن چلے گئے، یار اتنی بڑی بات نہیں تھی، اور میرے استادوں کا بیٹا بھی آئے تو کہا ٹھیک ہے جی وہ سوئے ہوئے، تو کوئی غرض نہیں یار میں ٹھہر کے آ جاؤں گا، کوئی بڑی بات نہیں تھی، دیکھا جائے تو بڑی بات نہیں تھی، پر بات بہت بڑی تھی اس لیے کہ یہ خالی حسن نہیں، یہ حسن ابن علی ہے، یہ حضرت فاطمہ کے لخت جگر۔ حضرت عمر باہر نکلے، عبداللہ ابن عمر سے پوچھا کوئی آیا تو نہیں؟ تو کہا حضور امام حسن آئے تھے۔ تو کہا پھر شہزادے کو اندر کیوں نہیں بھیجا؟ کہا میں نے کہا تھا، وہ کہنے لگے اگر امیر المومنین مصروف ہیں تو میں ظہر میں مل لوں گا۔ حضرت عمر رونے لگے، فرمایا بیٹے تو نے اچھا نہیں کیا۔ پھر مسجد نہیں گئے، سیدھے امام حسن کے دروازے دستک دی، امام حسن باہر آئے، کہا شہزادے آئے تھے تو ملے کیوں نہیں؟ تو امام حسن کہنے لگے حضور آپ کا اپنا بیٹا دروازے پہ کھڑا تھا اور منع بھی کیا تھا آپ نے، تو میں زور میں مل لیتا۔ حضرت امام حسن فرماتے جوش جذبات میں جناب عمر نے سر سے پگڑی اتار دی، جوش جذبات، کہنے لگے حسن میرے بیٹے کا اور آپ کا کیا مقابلہ؟ کیا اس کی ماں کا نام فاطمہ الزہرا ہے؟ کیا اس کی نانی کا نام خدیجہ الکبریٰ ہے؟ کیا اس کے نانے کا نام محمد مصطفیٰ ہے؟ آپ کا اور اس کا کیا مقابلہ؟ پھر رو پڑے اور کہنے لگے بیٹے میں مکے کے صحراؤں میں اونٹ چرایا کرتا تھا، یہ جو میرے سر پر عزت کے بال ہیں یہ تیرے نانے کے اگائے ہوئے، میں مکے کے خبردار شہزادے خبردار۔ او بھائی اہل بیت نبوت کے ادب کا رنگ اگر سکھایا ہے تو سیدنا عمر نے سکھایا ہے۔ حضرت عمر فاروق اتھارٹی ہے، اسلام کی اتھارٹی۔ یکم محرم حضرت عمر کی شہادت ہے، یہودی بول اٹھا، کافر بول اٹھا، اگر 6 مہینے عمر دنیا میں اور رہتے تو دنیا میں کوئی کافر موجود نہ ہوتا، 6 مہینے۔ اور جب اس بطل جلیل کا جنازہ اٹھا، اللہ بخاری پڑھیے نا، اللہم ارزقنا شہادت فی سبیلک، اللہ بسترے کی موت نہ دینا، شہادت کی دینا۔ عمر شہید ہوئے، مسجد نبوی میں نماز پڑھاتے، اور جب جنازہ اٹھا تو مدینے کا پھر پیچھے جو دلیر بچے وہ مولا علی تھے، جناب عمر کا جنازہ اٹھا تو سب سے پہلی آئے جو نکلی وہ حضرت علی کی زبان سے نکلی، اور حضرت ساری داڑھی زور سے پھٹ گئی۔ لوگوں نے کہا کہ علی کیا ہوا؟ فرمانے لگے تم دیکھ نہیں رہے جنازہ کس کا اٹھا ہے، پلٹ کے دیکھو تو صحیح، پتہ نہیں ہے کون گیا ہے۔ کہ حضور کیا ہوا؟ آپ فرمانے لگے عمر اس طرح کے کام کر کے گیا ہے، اب ان کے رستوں پہ کون چلے گا؟ کون اس کے جگر راہ وفا میں نقش ایسے چھوڑ آیا ہوں، میں جس منزل سے گزرا ہوں وہ اب تک یاد کرتی ہے۔ حضرت علی حضرت عمر کے جنازے پہ کھڑے ہو کے کہتے ہیں اللہ مجھے اس طرح کے عمل کرنے کی توفیق دے جس طرح کے عمر کر کے گیا۔ میرے بھائی قتل عزیز، قتل حریت، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو اپنی زندگی انقلاب والی گزار کے گئے۔ عمر جب دنیا سے گئے تو 80 دینار کا قرضہ تھا، 22 لاکھ مربع میل کا حکمران، اور اپنے بیٹے سے کہنے لگے بیٹے کوشش کرنا تیرے خاندان والے مل کے میرا قرضہ اتار دے، میری قبر پہ بوجھ نہ رہے، اور اگر خاندان والے مدد نہ کریں
تو میرے دوستوں سے بات کرنا، وہ مدد نہ کرے تو پھر علی سے بات کر لوں۔ ان کا پیار آپس میں اتنا، اور تو اختلاف ثابت کر رہا۔ 80 دینار کا قرضہ چھوڑ کر حضرت عمر دنیا سے گئے اور جاتی دفعہ کہہ گئے میرے بعد میرے بچوں کو حکومت کے مشورے میں بھی شامل نہ کرنا، حکومت کے مشورے میں بھی میری اولاد شامل نہ ہو۔ اتنا بڑا شخص اتنا بڑا رنگ دے کے یکم محرم کو جب عمر فاروق کا وصال ہوا تو بیٹے سے کہنے لگی اماں عائشہ سے جا کے کہو میرا بھی نبی پاک کے روزے میں دفن ہونے کو دل کرتا ہے۔ ایک قبر کی جگہ ہے اماں جی نے اپنے لیے رکھی ہے، بخاری یا بخاری۔ حضرت عائشہ کے پاس صاحبزادے گئے، کہنے لگے اماں جی عمر کو زخم لگ گیا ہے، حالت بڑی پریشانی والی ہے۔ وہ کہتے ہیں اگر اماں اجازت دے۔ سید عائشہ رو پڑی، فرمانے لگی کہ اپنی قبر کی جگہ تو نہیں نہ کسی کو دیتا، پر عمر نے کمال ہی بڑا کیا، اسے کہو جاؤ گنبد خضرا میں قیامت تک جو مصطفیٰ پہ اور ابو بکر پہ سلام پڑے گا وہ تجھ پہ بھی سلام پڑھ کے جائے، جاؤ میں نے جگہ دی۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینے کی گلی سے گزر رہے ہیں، امیر المومنین ہے، مدینے کی گلی سے گزر رہے ہیں۔ ایک گھر کے اندر سے بچیوں کے رونے کی آواز آئی، بچیاں رو رہی ہیں، اور بچی اپنی ماں سے کیا کہتی اماں ابو بکر تو اب انتقال کر گئے، حضرت عمر کا پہلے دن ہے خلافت کا، اب ہمارا کیا بنے گا، ابو بکر تو وصال کر گئے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رونے کی آواز سنی، دروازے پہ دستک دی، کہا بیٹو کیا بات ہے؟ تو بچیاں کہنے لگی عمر ہمارے ابا جی ہماری 10-15 بکریاں ہیں، تو ہمارے والد صاحب ان کا دودھ دھو کے بیچا کرتے تھے، گزارا ہو جاتا تھا۔ جس دن ابا جی فوت ہوئے تو اس دن سے لے کر ابو بکر صدیق روز عصر کے بعد آیا کرتے تھے، ہماری بکریوں کا دودھ دھو کے دیتے تھے، کچھ ہم پیتی تھی کچھ بیچ لیتی تھی، گزارا چلتا تھا۔ جس دن ابو بکر صدیق خلیفہ بنے تو ہم نے جا کے کہا ابو بکر اب کون دودھ دھوئے گا؟ تو سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا بیٹے پہلے تو میں مرضی سے خدمت کرتا تھا، اب تو مصطفیٰ کی امت کی نوکری میری ڈیوٹی بن گئی ہے، تو میں آؤں گا۔ بچیاں رو رہی ہیں، حضرت عمر کو بتاتی ہے، کہتی ہیں ابو بکر چلے گئے ہیں تو ہم پریشان ہیں، یتیم ہیں، لوارث ہیں، بھائی کوئی نہیں، کون آئے گا، کون دیکھ بھال کرے گا؟ حضرت عمر فاروق گھٹنوں کے مل زمین پہ بیٹھ گئے، ان چھوٹی چھوٹی بچیوں کو سینے سے لگایا، فرمانے لگے میں ابو بکر کا کیا کروں، میرے لیے رستے بڑے مشکل کر گیا ہے، میں اس کے کس بادشاہ وقت ہو کے وہ غریبوں کے گھروں میں آ کے ان کی بکریوں کا دودھ بھی دھوتا تھا، امیر المومنین ہو کے یہ رنگ بھی تھا۔ اور میں بیٹیوں فکر نہ کرنا، جب تک عمر زندہ رہے گا، عمر آتا رہے گا، یہ نوکری کرتا رہے گا۔ کوئی دن بیتے تو حضرت عمر فاروق کو یاد آیا مدینے میں ایک بوڑھی اماں بھی رہتی ہے جس کا کوئی گھر کا کام کرنے والا نہیں، اور جس بی بی کا کوئی بال بچہ نہیں اور آنکھوں سے بھی وہ نابینی ہے۔ حضرت ابو بکر صدیق رات کے سناٹے میں جایا کرتے تھے، اس کے گھر میں جھاڑو دیتے تھے، یہ بادشاہ ہے، اس کی فقیری کا رنگ دیکھو، اس کو کنویں سے پانی بھر کے لا کے دیتے تھے۔ اور یہ لفظ آپ سنیں گے تو حیران ہو جائیں گے، اس بوڑھی اماں کے لیے نا ایک کونے میں گھر میں دور بار سیم ایک جگہ کھود دی تھی جہاں وہ بی بی پخانہ اور پیشاب کرتی تھی۔ امیر المومنین حضرت ابو بکر صدیق رات کو جاتے تھے اور اس کا وہ پخانہ وہاں سے اٹھا کے باہر پھینک کے آیا کرتے تھے۔ اس عورت نے پیغام بھیجا کہ عمر سے کہو میری بھی ڈیوٹیاں تو نہیں سر انجام دینی ہے۔ عمر فاروق ساری رات کام کرتے، سناٹا گہرا ہوتا، جھاڑو دبایا ہے بغل میں، اور عمر فاروق نکلے ہوئے، اس بی بی کے گھر میں جھاڑو دیا جا رہا ہے۔ حضرت انس بن مالک فرماتے میں نے آخری عمر میں بھی اس بوڑھے عمر کو دیکھا ہے، اس بڑھاپے میں بھی میں نے اس شخص کو دیکھا ہے کہ جب وجود کمزور ہو گیا، داڑھی سفید ہو گئی، پھر بھی اس کا انداز نہیں بدلا۔ اس نے ساری زندگی بادشاہی میں فقیری کر کے گزار دی، یہ پھر بھی کسی کے گھر میں جھاڑو دیتا ہے، کسی کی بکریوں کا دودھ دھوتا ہے، یہ کسی غریب میرے دوست یہ۔ اور جب سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ نے خطبہ دینے بیٹھتے تو کپڑے پھٹے ہیں، پیبند لگے ہیں، مزاج سادہ ہے، بڑا مال آیا ہے، بڑا مال، لیکن تقسیم کر دیا، اور یہی انداز آگے اپنے گورنروں کو دیا۔ حضرت سعید بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے گورنر ہیں، حمص کے گورنر ہیں۔ جب لسٹ آئی نا غریبوں کی، حضرت عمر نے کہا کہ حمص کے جتنے غریب لوگ ہیں ان کی لسٹ بنا کے بھیجو، ان کو چندہ لگانا ہے۔ 17ویں 18ویں نمبر پر حضرت سعید بن عامر کا نام بھی آ گیا، گورنر صاحب کا۔ تو حضرت عمر نے سوچا شاید کوئی اور سعید بن عامر ہے، فرمانے لگے یہ کون ہے؟
جس کی ڈیوٹی لگائی تھی، اس سے کہنے لگے یہ سعید کون ہے؟ تو کہا حضرت جی ہمارے صوبے کا گورنر۔ تو فرمایا اس کی لسٹ فقیروں میں؟ فرمانے لگے پتہ نہیں آپ نے کیا رنگ بھر کے بھیجا ہے، مہینہ مہینہ یہ شخص درختوں کے پتے کھا کے گزارا کر دیتا۔ کہ یہ میں فرشتوں کی کہانیاں نہیں سنا رہا آپ کو، میں آپ کو جنات کی عالم بالا کی باتیں نہیں، اس دھرتی پہ بسنے والے، اس دھرتی پہ وقت گزارنے والے میرے رسول پاک کے تیار کردہ ہیروں کی باتیں عرض کر رہا ہوں۔ حضرت عمر گئے ایک دفعہ، کہا مجھے بتاؤ تمہارا گورنر کیسا ہے؟ تو حمص کے لوگ کہنے لگے ہمیں اپنے گورنر سے 4 شکایتیں۔ کون کون سی؟ کہ پہلی بات تو یہ ہے کہ گورنر صاحب کو چاہیے فجر کے وقت آئے، یہ سورج نکل آتا ہے تو باہر آتے ہیں گھر سے، آپ کہہ کے تو دیکھیں کسی معمولی سرکاری ملازم سے بھی، پھر آپ دیکھیے آپ کا کیا بنتا ہے۔ کہا یہ سورج نکلتے وقت آتے ہیں۔ دوسری شکایت یہ ہے کہ دن کو ملتے ہیں رات کو نہیں ملتے۔ تیسری شکایت یہ ہے کہ مہینے میں ایک دن ملتے ہی نہیں گورنر صاحب۔ چوتھی شکایت ہے کہ روتے ہیں، کبھی کبھی اتنا روتے ہیں کہ بے ہوش ہو جاتے ہیں۔ حضرت فاروق اعظم نے کھڑا کر لیا، فرمایا سعید تیری شکایات آئینہ کا حضور حکم۔ فرمایا سنا ہے، پہلے تو فجر کے وقت آ جاتا تھا لوگوں کے مسائل سننے، اب تو سورج نکلتے وقت آتا ہے۔ کہ حضور بیوی بیمار ہو گئی ہے اور گھر میں نوکر تو ہے کوئی نہیں، تو میں سویرے اٹھتا ہوں تو پہلے ناشتہ بناتا ہوں، بچوں کو کھلاتا ہوں۔ اس عورت نے 35 سال میرے ساتھ وفا کی ہے، اب چارپائی پہ ہے تو میں اس کے منہ میں لقمے ڈالتا ہوں۔ کہا اسے کھانا کھلا کے جب وہ دعا دیتی ہے تو پھر نکلتا ہوں۔ تو کہا سنا ہے تو ہفتے میں ایک دن ملتا ہی نہیں، مہینے میں۔ کہنے لگے حضرت جی جب مدینے سے آیا تھا تو ایک کرتا اور ایک تامد ساتھ لایا تھا، مجھے آج 2.5 سال ہو گئے ہیں، میں نیا لباس نہیں خرید پایا۔ میں نے عرض کی میں اس دھرتی میں بسنے والے لوگوں کی داستان سنا رہا ہوں۔ کہا میں اپنی تامد دھو کر خشک ہونے کو ڈال دیتا ہوں، اسے آدھا دن لگ جاتا ہے، خشک ہوتی ہے تو تامد پہن کے قمیض دھو لیتا ہوں اور پھر قمیض ڈال دیتا ہوں۔ حضرت جی سارا دن بیت جاتا ہے تو باہر نہیں آ پاتا۔ حضرت عمر فاروق کی گردن جھک گئی، کا سنا ہے تو رات کو ملتا ہی نہیں، یہ لفظ کہے تو حضرت سعید بن عمر کہنے لگے یہ میرا راز تھا، آپ میرے امیر نہ ہوتے تو کبھی فحش نہ کرتا، دن میں نے بندوں کے لیے رکھا ہے، رات اپنے رب کے لیے رکھی ہوئی ہے۔ میں رات کی تنہائیوں میں اپنے کریم کی بارگاہ میں جاتا ہوں اور میں سارے دن کے گناہوں کی معافی مانگتا ہوں، میں اپنی غلطیوں کی تلافی کا سوال کرتا ہوں، اس کے حضور جاتا ہوں، اسے دکھڑے سناتا ہوں، رات میری اس کے لیے بیت جاتی ہے۔ حضرت عمر کی اور گردن جھک گئی، فرمایا یہ بتا کہ تو ملتا ہی نہیں، کہ کبھی کبھی تو روتا ہے اور بے ہوش ہو جاتا ہے۔ حضرت جی 40 سال کی عمر میں کلمہ پڑھا ہے، جب 40 سال کے پچھلے گناہ یاد آتے ہیں تو کب پھر میں ضبط نہیں کر پاتا، وہ خطائیں، وہ پاپ، وہ جرم، وہ خطائیں، جب سوچتا ہوں کہ رب کھڑا کر کے پوچھے گا بتا یہ جرم کیوں کیا، تو وہ احساس مجھے پریشان کر دیتا ہے۔ حضرت جی میں پھر برداشت نہیں کر پاتا، پھر میں تڑپ اٹھتا ہوں، میری یہ کوتاہیاں ہیں، بتائیے کیا کہتے ہیں۔ حضرت فاروق اعظم نے گردن اٹھائی تو آنکھوں میں آنسو تھے، کہنے لگے یا اللہ مجھے اس جیسے کچھ اور گورنر بھی عطا فرما، یا اللہ اس جیسے کچھ اور گورنر بھی۔ عزیزو اپنا حال کیا ہے، ملک شام جب فتح ہوا تو حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ کچھ لوگ مجھے کہنے لگے کہ ہم آپ سے معاملات طے نہیں کریں گے، ہم جزیہ دیں گے، ٹیکس دیں گے، اسلامی حکومت کے زیر اثر آئیں گے، لیکن آپ سے معاملات طے نہیں کریں گے، اپنے امیر کو بلائیے۔ تو حضرت سیدنا سعد بن ابی وقاص کہتے ہیں میں نے خط لکھا، فرماتے خط لکھا حضرت عمر کو، میں نے کہا جناب آئیے، جواب میں حضرت عمر نے خط میں جواب لکھا کہ فلاں دن فلاں تاریخ فلاں وقت میں ملک کے شام پہنچ جاؤں گا۔ حضرت سیدنا عمر چلے گھر سے، ایک غلام، ایک گھوڑا، ایک نیزہ۔ حضرت فاروق اعظم نے کچھ کھجوریں، خشک کھجوریں، کچھ سرکہ باندھ کے رکھ لیا رستے میں کھانے کو۔ یہ بادشاہی میں فقیری ہو رہی ہے، لاکھوں مربع میل کا حکمران ہے، کروڑوں اربوں روپے پاس پڑے ہوئے ہو، وہ ساری چیزیں رکھ لی اور سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ چلنے لگے۔ اب غلام سے کہنے لگے بھئی میرا گھوڑا ذرا ماڑا ہے، کمزور ہے، طے کر لیں، اتنے میل تو گھوڑے پہ بیٹھے گا، میں پیدل چلوں گا، پھر اتنے میل میں گھوڑے پہ بیٹھوں گا، تو پیدل چلے گا۔ ملک شام پہنچنے کا وقت آ گیا، جب وقت آیا تو پیدل چلنے کی سواری حضرت عمر کی تھی، ان کی باری تھی پیدل چلنے کی، اور سواری پر سوار ہونے کی باری غلام کی تھی۔ تو یہ لوگ رشتے کرتے ہیں نا تو کرائے کی کار لے کے چلے جاتے ہیں، بعد میں وہ پوچھتے ہیں کہ تسی تے کار تے آئے سو، ہم
اپنے آپ کو بنانے کے لیے جھوٹی انا بھی خریدنی پڑے تو خریدنے سے ہم پرہیز، ہم جو بتاتے ہیں وہ ہم ہوتے نہیں، اور جو ہوتے ہیں وہ ہم بتاتے ہیں۔ حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سواری پہ غلام ہے، خود پیدل ہے، اور حال کیا ہے، بارش ہوئی تھی تو کچھ پانی کھڑا تھا چھوٹے چھوٹے جوہڑوں میں، چھوٹے چھوٹے تالاب بنے ہوئے تھے، پانی کھڑا تھا، تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ چمڑے کے جوتے پہنے، وہ جوتے دونوں اتار کے تو بغل میں دبا لیے۔ حضرت سعد بن ابی وقاص فرماتے ہیں اسی بغل میں نیزہ رکھ لیا اور تامت تھوڑا اونچا کر لیا کہ پانی سے چلنا ہے، اور غلام کو گھوڑے پہ بٹھایا ہے اور گھوڑے کی لگام پکڑی ہے تو یوں پیچھے رکھی ہوئی، اور حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ آ رہے ہیں، غلام کہنے لگا حضور لوگ دیکھ رہے ہیں، مہربانی کرے بیٹھ جائے۔ فرمانے لگے نہیں باری تیری ہے، تو ہی بیٹھے گا۔ اس نے کہا حضور نہیں وہ تو ٹھیک ہے، کوئی باری فرض تو نہیں نہ ہو گئی، آپ مہربانی کریں آپ آ جائیں، ذرا لوگ آ رہے ہیں۔ فرمایا تمہیں کہا تھا، میں غلام کا تھا، میں نے تیسری دفعہ کہا تو حضرت عمر نے جلال سے دیکھا، اور جناب عمر کا جلال تو زمین کانپنے لگ جاتی تھی۔ کہتے ہیں کہا حضور آپ آ جائیں، تو کہتے تجھے کہا ہے نا چپ کر کے بیٹھا رہے، کہتے ہیں میں گھوڑے پہ ہی کانپنے لگا۔ وہ غلام اب حضرت سعد بن ابی وقاص کہتے ہیں سورج غروب ہو رہا تھا، شعائیں پانی میں پڑ رہی تھی، حضرت عمر پانی سے، میں نے غور سے دیکھا تو دوڑا گیا، جا کے نا بچے نہیں مشورہ دیتے ابا جی کو، ابا جی اج نہیں کری دا دور بدل گیا جے، کہتے میں دوڑا گیا اور جا کر کے حضرت سیدنا عمر فاروق کو کہا حضور مہربانی کریں، ٹھیک ہے آپ کی درویشی سے کون آگاہ نہیں، وزیر کھڑے ہیں، سفیر کھڑے ہیں، بڑے بڑے عمرا، بڑے بڑے ملکوں کے حکمران ہیں، آپ مہربانی کریں یہ تام ذرا نیچا کریں، اور جوتا پہن لیں، اگر خراب ہو گیا تو اللہ نیا بھی دے دے گا، اور مہربانی کرے ذرا غلام کو کہے نیچے آ جائے۔ حضرت عمر کہنے لگے تمہیں کیا تکلیف ہے؟ کہا حضرت جی وہ وزیر مشیر کھڑے ہیں، یہودی ہیں، عیسائی ہیں، نجرانی ہیں، وہ بڑے بڑے مزاحمت کے بڑے بڑے ملکوں کے، آپ کا بڑا نام سنا ہے۔ حضرت سیدنا سعد بن ابی وقاص فرماتے ہیں میرے ساتھ اتنا ترش رویہ حضرت عمر کا پہلے کبھی نہیں ہوا، کہتے ہیں ماتھے پہ شکن آیا اور کہنے لگا تجھے تیری مار ہوئے، ان 4 لوگوں کے لیے میں اپنے نبی کا طریقہ چھوڑ دوں، ان 4 دنیا داروں کے لیے نبی پاک کا طریقہ چھوڑ دوں؟ فرمانے لگے سر سے پگڑی اتاری حضرت عمر نے جلال میں، فرمانے لگے میرے سر پہ جو بار ہے نا یہ مجھے کسی دنیا دار نے نہیں دیے، یہ ساری عزتیں مجھے آمنہ کے نام میں عطا فرمائی ہے۔ میں آپ سے عرض کروں، میں جناب فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب پڑھتا ہوں نا، ان کی باتیں دیکھتا ہوں تو اندر دیوانگی پیدا ہو جائے۔ میں نا کبھی کبھی سوچتا ہوں کہ اتنے بڑے لوگ بھی دنیا میں آئے، اور میں دعوے اور ذمہ داری سے کہتا ہوں ملت کے جوانوں حضرت عمر کو پڑھو، حضرت عمر کو سنو، حضرت فاروق اعظم کے حوالے سے معلومات جمع کرو۔ اگر تم حضرت عمر کو پڑھنے سننے میں کامیاب ہو گئے تو فاروق اعظم سے عشق کرو گے، سمجھ آئے گی زندگی کیسے جی جاتی ہے اور بھرپور کیسے جیا جا سکتا ہے۔ شرط یہ ہے کہ حضرت عمر کو پڑھا جائے، حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پڑھا جائے، سنا جائے۔ حضرت عمر کی زندگی میں 2 ہی باتیں، دنیا سے بے رغبتی پوری، مال دولت گاڑیاں کوٹھیاں رکھیں آپ لیکن ان سے عشق نہ کریں، عشق اللہ رسول اللہ رسول سے۔ اور دوسری بات حساب اپنا کر، اپنے باطن کا خیال رکھنا ہے کہ اندر اجڑ پجڑ تو نہیں گیا، اندر کی کیفیات کیا ہیں اس کا خیال رکھنا۔ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں نبی پاک نے اپنے دست مبارک سے کبھی نہیں مارا کسی بچے کو، کبھی کسی عورت کو نہیں مارا، کبھی کسی غلام کو نہیں مارا۔ مجھے ایک دفعہ ایک دوست نے کہا کہ فلاں استاد صاحب مارتے بڑا ہے، میں نے کہا منت کرنی ہے، بندہ معزز ہے، پوچھنا ہے کسی دن کس دلیل سے مارتے، پوچھنا ہے کسی وقت، عرض کرنا ہے، کو مل جائے۔ حدود اللہ کے معاملے میں سختی فرمائی، سختی کرنا اور ہے، بچوں پر سختی کرنا تاکہ وہ غلطی نہ کرے یہ معاملہ اور ہے، لیکن تشدد کی راہ اختیار کرنا یہ کسی صورت بھی یہ چیز درست نہیں ہے۔ آپ کا لہجہ حسین ہو، خوبصورت ہو تو اپنے شاگردوں میں طلباء میں، کچھ پیر صاحب بھی جلالی ہوتے ہیں، پتہ ہے آپ کو، ماڑے مریداں نال تگڑے نال نہیں، وہاں جمال ہی جمال ہے، سارا بندہ تگڑا ہونا چاہیے، پھر کوئی جلال نہیں، پھر تو خیر صلاح ہے، پھر تو پیر صاحب بھی کیا اعزاز دیتے ہیں۔ خدا بندہ یہ تیرے سادہ دل بندے کی در جائیں، درویشی بھی عیاری ہے، شہنشاہی بھی عیاری،
دونوں طرف ہی لوگ طریقہ دوسرا اختیار کر رہے ہیں. یہ حضرت بڑے جلالی تھے. میں کہا تو غریب آدمی ہوئے گا نا. ہاں اس لیے جلالی تھے. تو تگڑا ہوتا تو جلال چھٹی تھی ساری. تو وزادار رہیں, مزاج میں بردباری رکھیں, حلیم الطبع رہیں. اگر آپ شور کریں گے, آپ کی گفتگو اور آپ کا لب و لہجہ بے چینی ظاہر کرے گا تو آپ کا وقار جاتا رہے گا. آپ کی جھکی نظروں میں اور خاموش جملوں میں اللہ وزن پیدا کر دے گا. خاموش جو وہ حضرت باعزید فرمایا کرتے تھے علیہ رحمہ, جس نے ہماری چپ سے کچھ نہیں سیکھا اس نے ہماری تقریر سے کیا سیکھنا. تو ایک تو یہ کہ وزادار ہیں, یہ دن ہے, یہ وقت گزارنے کا, اور جاہلوں سے الجھنا نہیں. امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے زندگی میں علمی گفتگو ہوئی ہے. فرماتے ہیں کبھی علماء سے گفتگو ہوئی اور کبھی جہلاء سے گفتگو ہوئی. فرماتے تھے جب میری علماء سے گفتگو ہوئی ہے, کبھی سامنے والا عالم کے دلائل مضبوط تھے وہ کامیاب ہو گئے, کبھی میرے مضبوط تھے میں کام. عالم سے گفتگو ہوئی تو کبھی وہ جیت گئے کبھی میں. لیکن فرمایا کرتے تھے جاہلوں سے جب بھی میری بحث ہوئی ہے جاہل ہی جیتے ہیں. جاہلوں سے کبھی بندہ جیت سکتا, بندہ جو جاہل ہے اس سے آپ جیت رہے ہیں. یہ تو وہ میں اکثر دوستوں سے کہتا ہوں میاں بیوی کے جھگڑے میں زیادہ غلطی میاں صاحب کی ہوتی ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ عورت کی عقل کمزور ہے, تو اس کی کمزور ہے تو آپ کی تو میاں پوری ہے نا. تو آپ بحث کرتے جا رہے ہیں, برابر کی لڑائی کرتے جا رہے ہیں. گھر تو آپ نے بسانا تھا, آپ کا حوصلہ زیادہ ہونا چاہیے تھا. ایک تو یہ. دوسری پھر یہ کہ رات کیسے گزارتے ہیں رب کے بندے. موبائل پہ ساری رات بتا دیتے ہیں, 4 دوست بیٹھے اور ساری دنیا پہ تبصرہ کر کے وقت ضائع کرتے ہیں. نہیں, والذین یبیتون لربہم سجدا وقیاما, وہ رات گزارتے ہیں اپنے رب کے لیے سجدہ کرتے, قیام کرتے ہوئے, اس کے حضور حاضر رہ کر. اللہ یہ جو مصلی ہوتا ہے نا, یہ بندے کو طاقتور کرتا ہے. یہ جو اس کی عبادت ہوتی ہے یہ اسے خدائی طاقتیں دیتی ہے. جو لوگ عبادات کرتے تھے, بہت سارے لوگ کہتے ہیں خالی دعا سے کیا ہوتا ہے, اور میں نے کہا اللہ کے بندے دعا تو مومن کا ہتھیار ہے. نبی کریم رات کو دعا کریں تو صبح حضرت عمر جیسا آدمی اللہ اسلام کو عطا کرتا ہے. اپنے مزاج میں عبادت کا ذوق لائیں. یہ کچھ چیزوں نے نا, میڈیا نے, موبائل نے, یہ ان چیزوں نے ہم سے ہمارا مسلح چھین لیا ہے. جب تک انسان عبادت, ہمارے بڑے استاد تھے نا مفتی حبیب اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ, مفتی صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ میں جب سید صاحب کے پاس پڑھ کے واپس آیا تو میں تہجد کی نماز کے لیے نہیں اٹھتا تھا. عالم بھی ہو گیا, حافظ بھی ہو گیا. تو میرے والد صاحب میاں جی ان کو کہتے ہیں وہ مجھے ایک دن کہنے لگے حافظ, تو میں پڑھیا نہیں, میں پھر بھی اٹھ کے سویرے نفل پڑھنا. تو جس سویرے اٹھ کے تہجد نہیں سی پڑھنی تو علم کا دلی پڑھیا مسلح پہ نہیں بیٹھتا یار, تو سویرے اٹھتا ہی نہیں, اس کے حضور حاضر ہی نہیں ہوتا. میں آپ سے عرض کروں مضبوط عبادت کا ذوق, اور تبصرے چھوڑ دیں کہ فلانا نہیں پڑھتا فلانا نہیں پڑھتا. شکر کر اللہ نے توفیق دی ہے. اور میں یہ عبادت یہ بھی انسان کو مضبوط کرتی ہے. آپ جب لمبی دعائیں مانگتے ہیں تو آپ کا رب سے رشتہ مضبوط ہوتا ہے. آپ دنیا سے بے نیاز ہوتے ہیں, لوگوں کی زیادہ ضرورت نہیں پڑتی بندے کو. جب وہ ساری باتیں اللہ رسول سے کہنے کا عادی ہو جاتا ہے پھر اسے حاجت نہیں رہتی دنیا دار اس کی مدد کرے نہ کرے. شرط یہ ہے کہ اس کی عبادات مضبوط ہوں. نبی پاک علیہ السلام سارا دین کا کام کرتے تھے. حضور ہر وقت ہی عبادت میں رہتے تھے, ہر وقت. لیکن اس کے باوجود سیدہ عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں گھر تشریف لائے اور حضور نے مصلی بچھا لیا اور ساری رات ہی نماز پڑھی. یہ صحیح مسلم میں آپ کو ملے. اور جب میں نے عرض کی حضور آپ کے صدقے اللہ اگلے پچھلوں کو معاف کرے گا, آپ اتنی زیادہ مشقت کرتے ہیں, آپ تو محبوب ہیں اللہ کے. تو فرمانے لگے عائشہ میں رب کا شکر گزار بندہ نہ بنوں. میرے بھائی عبادت کے ساتھ رشتہ. اب یہ جو ہماری راتیں تھیں تاک ایک رہ گئی ہے, یہ خاص اوقات تھے اللہ کی بارگاہ میں حاضری کے, اسٹیٹس لگا کے ضائع کر دیے. اب تو
माफियां। वो एक दोस्त मेरे पास जुम्मा पढ़ने आते थे तो उम्रे पे जा रहे थे, बस मैं बात खत्म करने लगा हूँ, जुम्मे जा रहे थे उम्रे पे, तो मुझे कहने लगे गलती हो गई तो माफ कर देना। मैंने कहा आप तो मुझे एहतराम से मिल के जाते हैं, रिश्तेदारों से माफी मांगे, जिनके साथ काम करते हैं उनसे माफी मांगे, जिनसे लेन देन है उनसे। ये क्या रस्में हुई फेसबुक पे लगा दिया, कोई गलती हो गई हो तो माफ कर देना, ये तरीका है माफी मांगने का? हमें पता होता है, पता सारा है सरदार नु कीतियां दा, ਇਹਦਾ पर्दा छपाया ही तेरा भला हो सी, मन आनम के मन दानम, खबर है हर बात की। अपने आप को मजबूत करें अल्लाह रसूल के साथ, आप दुआएं मांगें, आप यकीन करें। हजरत मौला अली शेर खुदा रदी अल्लाह ताला अन्हु से किसी ने पूछा हुजूर के सहाबा का तरीका क्या था? फरमाया दिन के मुजाहिद, रात के राहिब। रात मुसल्लों पे बैठते थे तो लगता था दुनिया के साथ इनका ताल्लुक ही कोई नहीं, तो नहीं जम के नमाजें पढ़ते थे, इबादतें करते थे। और दिन को जब वो बैठते थे घोड़ों पर तो उनसे बड़ा मुजाहिद भी कोई नहीं होता। अपनी मिजाज को, तबीयत को इस तरफ मायल करें। कुछ दुख ना हमारे बड़े जाती होते हैं, हम किसी से नहीं कह सकते, बड़े निजी कुछ तकलीफें होती हैं इंसानों की, वो तो अपने आप से निकल जाती। इतने गहरे जख्म होते हैं बाज लोगों के, हल है ना उसका, जो किसी से नहीं कह सकते, मुसल्ले पे बैठो रब से कह दो, उसकी बारगाह में अर्ज कर दो। नबी करीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया जो रब से दुआ न मांगे अल्लाह नाराज होता है, जो ज्यादा दुआएं मांगे अल्लाह उसे राजी होता है। क्यों इधर उधर दुनियादारों के सामने कशकोले तलब दराज करते हो? मालिक के हुजूर हाजिरी दो। दो ही बातें जिंदगी में कामयाबी का जीना है, एक तो निहायत बुर्दबारी से, उलझाओ के बगैर अपने रोजमर्रा के मामलात को गुजारें, कोशिश करें। हाँ, कभी अकीदे के मामले में किसी जगह मुनाजरा करना होगा, गुफ्तगू करनी होगी तो उलमा करेंगे जिनका ये मैदान है, एक आके आपके लिए खड़े होंगे। लेकिन हम जो अवाम है, हम कोशिश करें, और जाती मामलात में तो बिल्कुल ना उलझाव पैदा करें, शख्सी मामलात में तो बिल्कुल भी ना उलझें, बुर्दबारी से, हौसले से, तहम्मुल से वक्त गुजारें। और आखिरी गुजारिश आपकी खिदमत में ये है, मुस्बत जो लोग रहते हैं ना, वो सुकून में बड़ा रहते हैं। जिनके ज़हन मनफी होते हैं ना, वो बेचैन बड़े रहते हैं। सारी जिंदगी लोग दूसरे का चेहरा साफ करते रहते हैं, कभी थोड़ी सी मेहनत अपनी ऐनक के शीशे पे भी कर ली जाए ना, तो फिर भी महसूस होता है कि ओहो यार, नुक्ता तो यहाँ था, मैं कहीं और सफाई करता रहा। मुस्बत जरूर सोचें। हमने अपनों, रिश्तेदारों, दोस्तों, यारों, सब कोई अपने हक में गलत कर लिया है, चूंकि हमारी सोच मनफी है। किसी बेहतरीन उर्दू दां का जुमला नहीं, बल्कि ये अल्लाह का कुरान है। फरमाया मुश्किल में तुम हो तो गिरा मेरे महबूब पे गुजरता है। हुजूर तो जल्दी करते हैं तुम्हारी भलाई चाहने में, क्यों? रिश्ता बड़ा गहरा है। अन्नबी औला बिल मुमिनीन मिन अनफुसिहिम। फरमाया ये वो महबूब हैं जो तुम्हारी जानों से भी तुम्हारे ज्यादा करीब है। रसूल कायनात सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम उम्मत के हक में नरम दिल रखते, नरम। लोग समझते हैं शायद किसी का भला ये होता है उसको 4 पैसे दे दिए जाएं, शायद उसका भला ये है कि उसे नौकरी पे लगवा दिया जाए, शायद भला ये है कि उस शख्स को अगर किसी वो मुश्किल में आ गया है थाने कचहरी के मामले में तो वहाँ उसको सहूलत दिला दी जाए, आसानी कर दी जाए, किसी को मजबूत कर दिया जाए, तो ये उसके साथ भलाई है। मेरे रसूल पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने बताया कि मैं ना मकारिम अखलाक की तकमील के लिए आया हूँ, मैं तुम्हारा वो नफ़ा करने आया हूँ कि तुम्हारा दिल सारी जगहों से हटा के रब रसूल की तरफ मायल करना है। तुम्हारी तबीयतों के अंदर जो सख्ती है उसे नरमी में बदलना है। तुम्हारे मिजाजों के अंदर जो बेलगाम ख्वाहिशात हैं उन्हें शरीयत इस्लामिया की पाबंदी की लगाम देनी है। हुजूर सैयद आलम अलैहिस्सलाम ने लोगों की इस्लाह का जो देखे ना, अगर किसी घर में बिगड़े बच्चे संवर जाए ना तो रोटी थोड़ी भी हो तो गुजारा हो जाता है। अगर घर वाले इखलाकन इतने आला हो, एक दूसरे से प्यार करते हो, तो थोड़े पैसों पर भी वक्त गुजर जाता है। रसूल पाक का दिल धड़कता था, किस लिए? सिर्फ इसलिए नहीं कि लोगों को नौकरियां मिल जाएं, माल मिल जाए, लोग जो हैं उनके घर कुशादा हो जाएं, बल्कि हुजूर का दिल धड़कता था
کہ لوگ دوزخ سے بچ جائیں, جنت کی طرف ان کا سفر ہو جائے. ان کے دلوں سے حسد کو, تکبر کو, غرور کو, انا کو, خود پسندی کو, عجب کو نکال دیا جائے. یتلو علیکم آیاتنا ویزکیکم, ان کا تزکیہ کر دیا جائے, دل صاف کر دیے جائیں. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم احساس کے ساتھ جاتے ہیں. ہمارے ہاں نا تبلیغ ہوتی ہے لیکن اس میں درد نہیں ہوتا, اللہ ماشاء اللہ اچھے لوگوں کی بات نہیں کرتا. لو میرے جیسے آدمی نے تقریر کرنی ہے, گھنٹہ گزارنا ہی ہے, تو پھر بعض اوقات نفس کی خواہشیں غالب ہوتی ہیں تو وہ اصلاح سے زیادہ شوق داد لینے کا غالب آ جاتا ہے. وہ آپ کو پتہ ہے نا, وہ ہمارے ہاں پھر وہ نقیب محفل بیچارہ کبھی بھاگ کے ادھر چلا جاتا ہے, کبھی بھاگ کے ادھر آتا ہے, کہتا ہے میں نے جملہ دینا ہے. اب وہ ایسے لگتا ہے جملہ نہیں دینے لگا, کوئی ایٹم بم دینے لگا ہے, جس میں اتنی اسے پریشانی, ایک جملہ کہنے لگا, سنبھال کے رکھنا, ضائع نہ کرنا, یہ نہ کرنا. وہ تو جملہ رہنے دے, تو آیت دے ہمیں کوئی قرآن پاک کی, تو ہمیں کوئی حدیث پاک سنا, تو سادی سی بات کر, یہ تو مطلب. اور پھر وہ داد کا اتنا شوق کہ جب تک سارے ہاتھ نہ کڑھیں, جب تک شمال جنوب والے نہ بول پڑیں, تب تک بات نہیں ہوگی. یہ کیسی بات ہوئی؟ اصلاح کے اندر تو آپ کا درد آپ کی زبان سے زیادہ اثر رکھتا ہے. اقبال کہنے لگے کہ بات جو دل سے نکلتی ہے اثر رکھتی ہے, پر تو نہیں, پر طاقت پرواز مگر رکھتی ہے. وہ تو اڑتی ہے, وہ تو اس کی تو پذیرائی ہوتی ہے اگر بات دل سے نکل رہی ہے تو. عزیز بھائی یاد رکھیے گا, حضور سید عالم علیہ السلام درد دل کے ساتھ دعوت دیتے لوگوں. 10 دن حضور نے طائف میں قیام کیا ہے, ایک بندے نے بھی کلمہ نہیں پڑھا, الٹا انہوں نے روڑے مارے, تکلیف تھی. حضور واپس آ رہے ہیں, صحابی ساتھ ہیں, باغ میں بیٹھ گئے. اتنی صحت مبارک پر انہوں نے معاذ اللہ تعالیٰ سنگ باری کی کہ خون مبارک بہ رہا ہے. فوراً عرض گزار ہوئے, یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ دعا کر دیں یہ تباہ ہو جائیں. فرشتہ بھی حاضر ہو گیا, حضور آپ دعا کریں یہ تباہ ہو جائیں. لیکن محبوب کے دل میں نرمی ہے نا امت کے لیے, اگرچہ یہ ساری امت دعوت ہے اس وقت, پر اس وقت بھی نرمی ہے. محبوب کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ہاتھ اٹھائے, صحابی کہتے ہیں میرے دل میں خیال آیا اب یہ تباہ ہو ہی, میری طرف دیکھیں جی, اب یہ تباہ ہو ہی جائیں گے, اب کوئی